علی بھائی انسانوں سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا گیا، سورۃ الحجر کی 27 نمبر آیت میں کہ جنوں کو پہلے تخلیق کیا گیا. اس کی جتنی بھی معتبر تفاسیر ہیں اس میں ابن کثیر ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں جو ابتدائی تفاسیر ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن یہاں پر اس کرۂ ارض پر پہلے آباد تھے، اور انہوں نے پھر جب سرکشی کی تو ان کے خلاف فرشتوں کی جماعت آئی. اچھا. اور ان کے خلاف جنگ ہوئی اور ان کو سمندر کی طرف دھکیل دیا گیا. یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. اور اس کا یہ میں سوال اس میں سے میں یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں علی بھائی کہ جنوں کو پہلے آباد کیا اور پھر وہ سرکش ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ارادہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو یا تو خیر کی طرف دے لیں یا شر کی طرف لے جائیں. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں پھر یہ فرشتوں کو جب یہ فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق جو اپنے ارادے سے میری عبادت کرے گی میں وہ تخلیق کرنا چاہ رہا ہوں، پھر فرشتوں نے سوال کیا، پھر وہ آگے معاملات سارے شروع ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ پہلے ایک صاحب ارادہ مخلوق تخلیق فرما چکا تھا تو پھر انسان کو تخلیق فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور انسان نے اگر وہی کچھ کرنا تھا جیسا، اگر فرشتوں کا یہ تجربہ نہ ہوتا تو وہ یہ سوال ہی نہ کرتے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جنوں کے متعلق ان کا یہ تجربہ تھا تو پھر انسان کے متعلق فرشتوں نے سوال بھی کر دیا. تو آپ یہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں یہ کہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی مخلوق تخلیق فرمائی ہے انسان جو صاحب ارادہ ہے، یہ جن پہلے بھی صاحب ارادہ تھے؟ اور جو اگر صاحب ارادہ تھے تو پھر تو وہ شیطان. یہ آپ نے ایک سوال نہیں کیا، 3-4 سوال کرتے ہیں. پہلے تو ابن کثیر کی جو آپ نے بات کی نا وہ بالکل بے سند بات ہے. ہمارے پاس کوئی قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ فرشتوں کی اور ان کی کوئی ایٹمی جنگ ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. دوسری بات، آپ نے جب سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 کا حوالہ دیا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے اور کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جن پہلے بنے تھے. اچھا، تیسری بات یہ کہ اللہ نے کیوں کیا، تو میرا یہ سوال ہے کہ اللہ نے جنوں کو بھی کیوں پیدا کیا؟ فرشتے ہی کافی تھے. آپ اس کی ایک جسٹیفیکیشن دیں گے. الٹیمیٹلی اس طرح کی ساری باتوں کے جواب یہ ہوتے ہیں ول آف گاڈ. قرآن میں واضح ہے سورہ انبیاء میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. اب آپ کی اگر یہی منطق مان لی جائے کہ جن ایک پیدا کر دیے تھے تو انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی، یہ آپ نے لاجک کیوں کھڑی کی ہے کہ ایک ہی مخلوق ایسی ہونی چاہیے جس کو ارادہ ملے، دوسرا کسی کو نہیں ارادہ ملنا چاہیے؟ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ اپنی ول اللہ کے اوپر تھوپیں؟ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس پیچھے کوئی ریکارڈ موجود ہے ایسا؟ اگر آپ کہیں جی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ ایسی مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، تو فرشتوں کے اگینسٹ پھر مخلوق ایک ہی آنی چاہیے، تو میں کہوں گا صرف فرشتے تو نہیں کیے ہوئے. فرشتوں کے علاوہ بھی کائنات میں جتنی کروڑوں مخلوقات ہیں سب ول آف گاڈ پہ چل رہی ہیں. تو سورج کیوں پیدا کیا اللہ نے اگر فرشتے پہلے موجود تھے؟ سورج ول آف گاڈ پہ نہیں چل رہا، چل رہا ہے نا، اپنی مرضی کرتا ہے نہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے ہمیں تو یہی اصول مل رہا ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ مخلوقات ایک فارم میں پیدا کرتا ہے. تو اگر جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور ان کا کٹھا ذکر کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ 2 پہ کیوں رک گیا؟ دیکھو نا، سوال ہی بدل دیتا ہے. یہ تو غلط ہے کہ دوسری کو کی، میں کہتا ہوں 2 پہ کیوں رکا ہے، باقی جگہ تو اس نے کئی ایک بنائی ہوئی ہیں. تو میں اس کا جواب دوں گا ول آف گاڈ. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوسچنز، اس میں میں نے بتایا کہ ول آف گاڈ کو آپ کو الٹیمیٹلی ماننا پڑے گا. اگر آپ کہنا ایسا ہوگا تو میں نے اس میں چیلنج دیا کہ آپ دنیا میں کوئی ماڈل لے کے آ جائیں، میں اس میں کیڑے نکال دوں گا کہ یہ کیوں نہیں ہے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تو لہٰذا ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا. اللہ کی مرضی، وہ خالق ہے، اور قرآن نے اس کو بین کیا ہے. گامدی صاحب بھی اکثر کئی سوالات کے جوابات میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں دیا گیا، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں آگے جائیں گے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے جن کیوں پہلے پیدا کیے، پہلے ہی انسان پیدا کر دیتا. اس کا جواب کیا دیں گے؟ ول آف گاڈ. آپ اس قسم کے 50 کوسچن لکھیں گے کہ یہ انصاف ہے
کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے, مرد کو نہیں بنایا. عدل تو یہ تھا کہ ایک بچہ مرد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, ایک عورت کے ذریعے. تو میں اس کا جواب آپ کو کیا دوں گا؟ ول آف گاڈ. ہر چیز کا الٹیمیٹ جواب. یہ قرآن کی آیت مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ول آف گاڈ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا, وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. تو ول آف گاڈ سے تو آپ نے سٹارٹ لینا ہے. ہاں آپ اللہ کی ایگزسٹنس کو کوسچن کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. ونس آپ نے اللہ کو مان لیا پھر اب اس کی ماننی پڑے گی, کیونکہ ہماری تو اپنی ول ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں اس نے جتنی ول دی ہوئی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہم کر سکتے. تو رہا فرشتوں کو کہ جی وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ظاہر ان کے پاس ایک رول ماڈل کے طور پہ جنات کا یقیناً موجود تھا کہ جب کسی کو اختیار دیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ پھر اس اختیار کو مس یوز کرے. جنات والے رول ماڈل کے طور پہ نہ بھی موجود ہوتا ہے جنوں والی اسپیشیز, تب بھی فرشتوں نے یہ صحیح سمجھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا اللہ کے سوا کوئی اور پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی اتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہو تب بھی اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے. جب اللہ کوئی ایسی مخلوق کریٹ کرے جسے اسے بھی وہ اختیار دے, اپنے لیول کا نہیں لیکن کسی چھوٹے لیول میں, تو فرشتوں نے اللہ ہی کی پاکیزگی کو ماننا ہے کہ اے اللہ یہ تو ہی ہو سکتا ہے کہ شر اور خیر دونوں کا اختیار ہو تب بھی رحم ہی فرمائے. تیرے علاوہ جب مخلوق ہوگی نا وہ امپرفیکٹ ہی ہوگی, اس سے مس ہینڈل ہوں گے مسئلے, اور ہو رہے ہیں آج تک ہو رہے ہیں. جنوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ شر اختیار کریں یا خیر, ہاں جی تھا, سب کا اس پہ اتفاق ہے. تو ان کا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو انیشیٹ کرنے والا یا ان کو بھڑکانے والا شیطان ان کے لیے الگ سے تھا؟ نہیں, یہی شیطان تھا؟ نہیں, وہ ان کا اپنا جبلی عمل تھا. جی ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے اپنے عمل نے. تو بس, لیکن جنوں اس کے اپنے عمل نے نہیں, اس کے اپنے نفس نے. عمل تو اس نے بعد میں کیا نافرمانی کر کے. جی ہاں تو ٹھیک ہے. جو پہلے سے یہاں مخلوق بات تھی ان کو جن کہا جاتا تھا اور وہ صاحب ارادہ تھی. انہوں نے اپنے ارادے سے اللہ کی نافرمانی شروع کی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج کے ان سے, جو روایات میں جو روایات ہی اجماع امت ہے سر, جو ہمیں ملتا ہے. اختلاف والی بات کریں, میں اس کا کوشچن دوں گا. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو سارے مانتے ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو نہیں مانتے؟ اختلاف والی بات یہ ہے کہ صاحب اختیار مخلوق پہلے سے موجود تھی جن, تو صاحب اختیار مخلوق دوبارہ پیدا کرنے کی یار میں جواب دے بیٹھوں پھر آپ لکیر پیٹ رہے ہیں. جواب نہیں دیا اس کا میں نے کہ ول آف گاڈ, اور دوسرا میں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے جو نافرمانی نہ کرنے والی تو فرشتوں کے علاوہ بھی اتنی مخلوقات تھی, دو پہ ہی کیوں رک گیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں دوسری کو پیدا کی, میں تو کہہ رہا ہوں سوال یہ ہونا چاہیے تھا دو پہ رک کیوں گیا. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو جواب تو میں نے اس کو دے دیا نا.